السلام علیکم. السلام علیکم. علی ظفر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح حکمران اتحاد نے اعتراض اٹھایا 2 ججز کے اوپر فل کورٹ بنتا ہے تو پھر آپ کو کچھ ججز پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں جی، میں تو پریکٹس میں اپنی کبھی اعتراض نہیں کیا کسی جج کے اوپر، تو پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل نہیں کروں گا. کوئی کسی جج پہ اعتراض نہیں، جو جج بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں، جو نہیں بیٹھنا چاہتے ان کی مرضی ہے. فل کورٹ بنانا چاہتی ہے چیف جسٹس، فل کورٹ بن جائے، کوئی ایسا ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اگر فل کورٹ نہیں بننا چاہتا وی اسٹل اسٹینڈ ود دا چیف جسٹس، ان کی مرضی ہوتی ہے فل کورٹ بنانا یا نہ بنانا. سر کتنے دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر یہ ڈیسیجن آ جائے گا؟ یہ لمبا ہے یا؟ مجھے میری نظر میں تو کیس بڑا چھوٹا ہے. کچھ 3 آرٹیکلز ہیں آئین کے اور ایک شک ہے الیکشن ایکٹ کی، اس کی تشریح کرنی ہے. لیکن چونکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی بلا لی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہفتہ لگ جائے. لیکن جو مجھے انڈیکیشن ہوئی تھی، جو عدالت کی آبزرویشن سے مجھے اندازہ ہوا تھا پچھلی ڈیٹس پہ، انہوں نے جلد ہی اس کو اسی ہفتے میں نپٹانا ہے. تو امید یہی ہے کہ کیونکہ ٹائم باؤنڈ ہے یہ سارا معاملہ، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور ٹائم آلریڈی اسکویز ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے امید یہی ہے کہ ایک ہفتے میں اس کی. علی ظفر صاحب یہ بتائیں، ایسا لگ رہا ہے بحال ہونے کہ کے حوالے سے اگر بات چلتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک اسمبلی بحال کرنے کا مطلب اینڈ میں یہی ہوگا نا کہ پنجاب میں ہماری حکومت آ جائے گی واپس. تو لیکن یہ سوال اٹھایا گیا ہے، میری نظر میں یہ سوال اٹھانا جائز ہے، ان کا حق ہے عدالت کا، وہ جو سوال اٹھائیں. جواب ہم نے دینا ہے آئین اور قانون کے مطابق. آئین اور قانون کے مطابق گنجائش نہیں بنتی اس کو واپس لینے کی. فیصلہ جو چیف منسٹر نے کیا تھا ریزولوشن کا، آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں بنتی جس کی نظر میں جس سے عدالت اس کو واپس جو اسمبلی اس کو واپس لے آئے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. لیکن بہرحال سوال ہے، جواب ہے، فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت نے کرنا. سر مریم نواز کی جو کمپین ہے عدلیہ کے خلاف، سر اس سے امپیکٹ ہوگا اس کیس کے اوپر؟ ججز پریشر اس کا لیں گے یا کیا سمجھتے ہیں بینگ اے لائر اس کے اوپر کیا دیکھیں ججز جی، کریں گے؟ جو ججز ہیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ججز نے بڑے بڑے پریشرز دیے ہوئے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آبجیکشنز ان کے خلاف لیے گئے ہیں. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا یہی ہوا تھا، لیکن انہوں نے پریشر نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈیفیکشن کا کیس تھا اور وہ میں بحث کر رہا تھا تو کتنا باہر پریشر تھا، کتنی پولیٹیکل پارٹیز کیا کچھ نہیں بات کر رہے تھے عدلیہ کے خلاف، لیکن عدلیہ نے ایک دن میں فیصلہ کر دیا. اسی طرح جب ہماری اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے ہماری پرائم منسٹرشپ چلے گئی تھی پی ٹی آئی کی، ہم نے بھی شور کیا تھا، لیکن عدالت نے اس شور کو بھی اس کا کوئی نہیں لیا ایفیکٹ اور فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا. سو یہ شور شرابہ کرنا، بولنا، یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. عدالت کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ. سر جی، اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، کیا آئین اور قانون اس طرح کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے 1 سال کی، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملات پر جو معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کر حکمران اتحاد یہ عدالت میں موقف رکھے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی دیکھیں، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی عدالت، کوئی شخصیت یہ نہیں کر سکتی کہ آئین کو توڑ کے 90 دن سے زیادہ ایکسٹینڈ کر دے پیریڈ. اگر آپ کو یاد ہے ہماری تاریخ میں ہوا ہے، مارشل لاز ہوئے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے ہوئے ہیں جس میں آئین کو توڑ کے جو توڑنے والا تھا اس کو کہا کہ ہاں آپ نے درست کیا ہے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے نظریہ ضرورت کے ذریعے. لیکن وہ نظریہ ضرورت کا جو کانسیپٹ تھا وہ دفن کر دیا گیا ہے بہت پہلے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے دفن کیا ہے، اس کو اب ریوائیو کرنا ممکن نہیں. اس لیے ایسی بات کرنا بھی میرا خیال ہے آئین کے خلاف ہے، اور میں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے. 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اس کو اناؤنس کس نے کرنا ہے، اعلان کس نے کرنا ہے. سر ایک جج کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اس وقت ایکشن لیا گیا،
آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی حوالے سے آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، تو انصاف کا دورہ معیار کیوں ہے؟ وہاں ججز کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، ان کے خلاف پوری یہاں پر اس وقت حکمران اتحاد، اس کی جماعتیں، بڑی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، کیوں سپریم کورٹ خاموش ہے، خود کیوں نہیں ایکشن لے رہا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ ایکشن خود نہیں لے سکتا اس قسم کے معاملے پہ، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ایکشن صرف سپریم جوڈیشل کونسل لے سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے یہ اس قسم کے ایکشنز لینے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی پٹیشن آ جائے یا آج خود لیں، وہ انہوں نے اگر لیا تو اس کے اوپر وہ ایکشن لے کے فیصلہ کریں گی. لیکن عدالت کو یہ کہنا کہ عدالت خود سو موٹو لے، ایسی گنجائش ہے ہی نہیں قانون اور آئین. چیف جسٹس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں لے سکتے اس کو، یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے. سر سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے، تو کیا اس پہ ایکشن لیا جائے گا؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر ریفرنس دائر ہو گیا ہے، بالکل ایکشن لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا. جو بھی فیصلہ ہے وہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے وکیلوں کی بھی ہمیشہ سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ریفرنس آئے تو اس کو جلد سے جلد نپٹایا جائے تاکہ وہ پینڈنگ نہ رہے. اس پینڈنگ رہنے سے نقصان جج صاحب کی ساکھ کو بھی ہوتا ہے اور انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو بھی ہوتا ہے. اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر ریفرنس آ جائے سپریم جوڈیشل کونسل، ہماری نظر میں اس کو جلد سے جلد نپٹا دینا چاہیے. فیصلہ یس اور نو میں کر دینا چاہیے. تھینک یو سر.